बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के पुरकसीदा नबी थे। आपका नाम खुद अल्लाह जल शाना ने तजवीज़ फरमाया। इरशाद बारी ताला है, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे फ़र्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याहया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप ही का नाम याहया रखा गया और आप अपनी सफ़ात में भी सबसे मुनफरिद थे। हज़रत याहया अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया की दुआओं का समर थे, जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत याहया की वालिदा ईशा और हज़रत मरियम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थीं। यूँ हज़रत याहया और हज़रत ईसा आपस में खालाजाद थे। आम तौर पर वालिदा की खाला को भी खाला ही कह दिया जाता है। नेज़ हज़रत याहया हज़रत ईसा से उम्र में 6 माह बड़े थे। मकान बनाया, ना शादी की। हज़रत याहया कसरत से क्रियाउज़ारी किया करते, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। इब्ने असाकिर ने रवायत की है कि एक रोज़ वालिदैन उनकी तलाश में निकले तो देखा कि वो जंगल में एक कब्र खोदे उस पर खड़े सारों कतार रो रहे हैं। वालिदैन ने पूछा, बेटे, हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। इस पर आपने आखिरत के हवाले से ऐसी पुरअसर गुफ्तगू की कि वालिदैन रो पड़े। हज़रत याहया बेहद हलीम, रकीकुल कलब, पाकबाज, आबदो मतक्का, अस्तगना कनात से सरशार, शर्मो हया के पैकर और शीरीं कलाम थे। नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते, ग़िज़ा बक़द्रे ज़रूरत और लिबास इतना होता जो सतर पोशी के लिए काफ़ी हो। उन्हें जंगलों बियाबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं गुजारा, जहाँ दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा तनावल फरमाते, प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ज़िंदगी भर शादी नहीं की। हज़रत ईसा ऊन का लिबास पहनते, जबकि हज़रत याहया जानवरों के बालों का लिबास ज़ेब करते। दरहम दिनार थे, ना कोई ग़ुलाम या बांदी। कोई मखसूस ठिकाना भी न था। जहाँ रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत जिब्राइल अमीन जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि बच्चों ने हज़रत याहया को बचपन में कहा, आओ चलकर खेल कूद करें, तो आपने फरमाया, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए। हज़रत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याहया थे। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सवाए हज़रत याहया के। कुरान पाक में आपका जिक्र इन 4 सूरतों में आया है, जिनमें हज़रत ज़िक्रिया का भी जिक्र है, यानी सूरह अल इमरान, सूरह अनाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत याहया पर वही नाज़िल फरमाई, ए याहया, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन ही में दावत अता फरमाई और दानाई अता फरमाई थी, और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो परहेज़गार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। हज़रत याहया अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों के ज़रिए तो रात हिफ्ज़ करवा दी और इन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है, इस पर ख़ुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म व दानाई, इक्लो हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेज़गारी अता फरमाई गई, और उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गईं जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालिदैन के फरमा बरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। हज़रत याहया अपने वालिदैन ही नहीं, बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आपको अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर। दरअसल ये तीनों मौके किसी भी इंसान के लिए वहशतनाक हैं। इंसान माँ के पेट से निकलते ही एक नई दुनिया देखता है, जो इसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से ज़िंदा करके उठाया जाएगा
تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ سورہ العمران کی آیت 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمات اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کلمات اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے۔ اس طرح اپنے نفس کو لذات سے روکنے میں سب سے مباح خواہشات سے بچنا شامل ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ۔ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید ہے جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت حارث اشرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتاب میں درج ہے۔
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فرائضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی۔ چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔